بوڈاپسٹ کے گل بابا، سیج، انشے سیریل، 32واں انشا، شارق علی۔ اتنی بلندی تک پہنچنے کی دو ہی صورتیں تھیں، یا تو طویل پیدل چڑھائی کی مشقت سے گزرتے، یا پھر ٹکٹ خرید کر کیبل کار میں سوار 1 منٹ کی عمودی چڑھائی کے بعد بوڈا کاسل کے اس مقام تک پہنچتے جہاں سے بوڈاپسٹ پریوں کا دیس دکھائی دیتا ہے۔ رمز ہنگری میں گزاری چھٹیوں کا ذکر کر رہا تھا۔ بولا، کیبل کار بلند ہونا شروع ہوئی تو بل کھاتے ڈینیوب میں تیرتی کشتیاں، اسے عبور کرتے دلکش پل اور کناروں کے ساتھ بنی بے مثل عمارتیں لمحہ بلمحہ دور اور چھوٹی ہوتی دکھائی دیں۔ شہر کے خوبصورت کوچہ و بازار اور مجسموں سے آراستہ چوک نگاہوں میں وسعت پانے لگے۔ کیسا ہے بوڈا کاسل؟ میں نے پوچھا۔ بولا، فن تعمیر کا حسن اور جاہ و جلال لیے ایک بے مثال عمارت۔ دریائے ڈینیوب کے کنارے 50 میٹر بلند پہاڑی پر اس محل نما قلعے میں اب کئی ثقافتی مراکز آباد ہیں۔ اس کی بنیاد 14ویں صدی میں کنگ لیجوس نے رکھی تھی اور یہ پہلے رومن طرز میں تعمیر ہوا۔ یہ اب تک 31 بار مختلف حملہ آوروں کے حصار میں رہ چکا ہے۔ بعد میں یہاں گوتھک طرز کے تعمیراتی اضافے کیے گئے۔ بہت عرصے تک یہ پورے یورپ کا سب سے حسین محل شمار ہوتا رہا۔ اس میں موجود مجسموں سے عیاں فنکارانہ مہارت کا بیان لفظوں میں ذرا مشکل ہے۔ اور شہر کا نظارہ اس اونچائی سے؟ پروفیسر نے پوچھا۔ رمز بولا، قلعے کی فصیل کے ساتھ بنی بالکنی ڈینیوب سے 50 میٹر اونچائی پر ہے۔ ہم وہاں کھڑے ہوئے تو مغرب کا جھٹپٹا تھا۔ رات گہری ہو چلی تو ڈینیوب عبور کرتے پلوں، کنارے کی عمارتوں اور تیرتی کشتیوں میں روشنیاں ایک ایک کر کے یوں جگمگائیں جیسے کسی جشن کا اعلان اور والہانہ رقص کا آغاز ہوا ہو۔ دریائے ڈینیوب کے کنارے صدیوں سے آباد بوڈا اور پیسٹ پہلے دو الگ شہر تھے۔ 1873 میں آسٹرو ہنگیرین بادشاہت میں دونوں کا ملاپ ہوا تو یہ بوڈاپسٹ کہلایا۔ دریا پر بے حد شاندار پل تعمیر کیے گئے۔ پیسٹ میدانی وادی میں بسا صنعتی شہر ہے اور بوڈا ہلکی پہاڑیوں پر آباد رومان انگیز رہائشی بستی۔ اور ڈینیوب؟ صوفی نے پوچھا۔ بولا، بل کھاتا ڈینیوب ان دو شہروں بلکہ دو کیفیتوں کے ہجر و وصال کی بہتی داستان ہے۔ یہ ایک رقص کرتا دریا ہے۔ اس کے بہاؤ میں شوخی اور بھرپور ہونے کا احساس ہے۔ دریا کے بالکل بیچ میں آنکھ کی شکل کا کوئی 1.5 میل لمبا اور ½ میل چوڑا جزیرہ مارگریٹ آئیلینڈ کہلاتا ہے۔ سرسبز و شاداب درختوں سے پر یہ شہر کے ہنگاموں سے دور ایک پرفضا مقام ہے۔ یہاں یوں تو جاپانی گارڈن، خوبصورت آبشار، رنگین مچھلیوں سے بھرا حوض اور موسیقی بجاتا فوارہ بھی ہے، لیکن اس میں موجود گلابوں کا باغ گل بابا کی یاد دلاتا ہے۔ مشرقی یورپ کے ملک ہنگری میں گل بابا، یہ کون تھے بھلا؟ صوفی نے پوچھا۔ رمز بولا، 16ویں صدی میں جب ترکوں نے اس شہر پر حملہ کیا تو لشکر میں اناتولیا کے صوفی شاعر گل بابا بھی شامل تھے۔ پھر وہ یہیں آباد ہو گئے۔ ان کے حسن عمل کا کمال کہ مقامی لوگوں میں ان کی شہرت ایک ایسے درویش کی حیثیت سے ابھری جو گلابوں کا تحفہ لیے ان کے دیس میں آئے تھے۔ 16ویں صدی کے صوفی شاعر کا یہ مقبرہ آج تک عقیدت مندوں کے لیے قابل احترام ہے۔ یہ آج بھی ہر دم گلابوں سے مہکتا ہے۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔